اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. طفیل علیہ السلام. تمام دوستان کو آموزش زبان فارسی میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا درس 17 17واں درس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو درس رہ گئے ہیں باقی، پھر یہ ہمارے کتاب اول ختم ہونے والے. چلو درس کو شروع کرتے ہیں اور واضح یہ تھے کو سنتے ہیں. درس 17. واژه آموزی حرف تا. گوش کنید و بخوانید. طناب، سطل، ضبط، حیات. یہاں پہ اس نے یہ نہیں پڑھا. تھابل وہ ڈول بجانے والے کو بولتے ہیں. خط لکھنے کو بولتے ہیں جو لکھی جاتی ہے. حیات جو گھر کا سالن ہوتا ہے یا جو بڑا سامنے حال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حیات. گوش کنید و بخوانید. طناب، طلا، طالبی، طاووس، طفل، تب سوزنی، توتی، قوطی، طلوع، طعمه، طوفان. توتی. تو یعنی کھانا کسی کو تناول فرمانا. یہ سارے الفاظ تقریباً باقی وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. آگے یہ دو صفحے آپ دوستان کی تمرین ہے. اب تو اس کی توضیح اور وضاحت کی ضرورت نہیں، تمام دوستان اس کو سمجھتے ہیں. آتے ہیں حروف وا کے واضح کی طرف. منظم یعنی صحیح منظم طریقے سے رکھی ہو چیز یا منظم بندہ ہو، جیسے خدا حافظ یعنی التماس سے دعا. حفاظ جو حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہیں ان کو بولتے ہیں حفاظ. پھر دیوار ہو یا دیوار کے اوپر جو شیشے لگائے جاتے ہوں یا وہ لوہے کے کیل وغیرہ ہوں ان کو بولتے ہیں حفاظ. واژه آموزی حرف ضا. گوش کنید و بخوانید. ظرف، نظیف، خدا حافظ. ظرف، ظرفشویی، ظالم، ظاهر، کاظم. ناظم، وظیفه، نظیف، ظهور، ظهر. منظور. یہاں پہ کتاب میں آپ کے پاس دو تین ورڈس نیو ہوں گے، جیسے ناظم یہ ہمارے اردو میں بھی ہے. وظیفہ یہ بھی ہمارے اردو میں ہے لیکن اس کی معنی میں بتا دیتا ہوں، یعنی ذمہ داری. اور منظور یعنی ہدف، یعنی کیا چیز وہ چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بولتے ہیں غرض، اس کو بولتے ہیں منظور. اس کے بعد درس میں دو صفحوں میں آپ کی تمرین ہے. یہ دو تمرین حل کریں، اس کے بعد چلتے ہیں حرف عین کے واضح کی طرف. عدس ہم پڑھ کے آئے ہیں تھے کہ دال وغیرہ کو کہتے ہیں. رکوع نماز کا ہوتا ہے. کعبہ اور شمع یہ دونوں ہم نے پڑھے ہیں. تو چلتے واضح عین کی طرف، اس کو سنتے ہیں. واژه آموزی حرف عین. گوش کنید و بخوانید. عدس، کعبه، رکوع، شمع، عسل، عصا، عاج، آبربانک، عراق، عشق، عید،
ایسا عقاب اوریان عود صعود اس کے بعد یہ آپ کی تمرین ہے، اور اس کے بعد حروف غین کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تقریباً وہ ان کی معنی وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، لیکن اگر جس کی معنی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، آپ چیٹ والے گروپ میں یا مجھ سے میرے شخصی نمبر پہ یا چیٹ والے گروپ میں بھیج دیں گے، تو جس دوست کی آئے گی وہ آپ کو فوراً بتا دے جائے گا کہ اس کی معنی یہ ہے۔ آموزی حرف غین. گوش کنید و بخوانید. غذا مغرب باغ تیغ غذا غلط غار غاز غیبت غلاف ترغیب یاغی غروب غنچه غول غوره باقی اس کے صفحے کے آگے یہ دونوں تمرینات ہیں، تمرینات حل کریں اور نقطے کے تھوڑا سا سنیں، پھر میں نقطے کی طرف آتا ہوں، اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ نکته 10 لطفاً توجه کنید. رو زیر در رو روی زیر در نقطے 10 ان 10 نقطے میں ہم یہاں پڑھتے ہیں رو زیر در یا رو اور رویے۔ رو اور رویے یہ دونوں ایک لفظ ہیں، ان کی معنی ایک ہی ہے۔ رو کی معنی ہے اوپر، کسی کے اوپر، کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو اس کو بولیں گے رو یا رویے۔ زیر یعنی نیچے، در یعنی اس کے اندر میں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اس کمرے میں یا اس بیگ میں یا اس موبائل میں یا اس کتاب میں، یہ لفظ میں کی جگہ پر در استعمال ہوگا۔ نیچے کے لیے زیر استعمال ہوگا، کتاب کے نیچے، اخبار کے نیچے، مثال کے طور پہ ٹیبل کے نیچے، کرسی کے نیچے، یہ نیچے کے لیے لفظ زیر استعمال ہوگا۔ رو یعنی اوپر، میز کے اوپر، کتاب کے اوپر یا صندلی کے اوپر، کرسی کے اوپر، اس طریقے سے یہ رو ہوگا۔ چلو اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ کتاب رویے یا رویے بولیں گے، ہم یہاں پر اضافہ کریں گے، کتاب رویے روزنامه است، کتاب روی کیف است، رایان روی میز است، ماژیک زیر صندلی است، کتاب زیر کیف است، سطر زیر میز است، سیب در بشقاب است، کتاب در کیف است، توپ در جعبه است۔ تو یہ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے، رویے زیر اور در۔ رویے یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، در یعنی اس میں، جس میں اندر یعنی کس چیز کے اندر ہو، میں کو بولتے ہیں در۔ چلو اس کو تمرینات اس کی سنتے ہیں، جیسے اگلے صفحے پہ ہے تمرینات، اس کو گوش کریں اور غور سے دیکھیں کہ در کی معنی کیا استعمال کرتا ہے اور کتاب کے لیے جو تصویر اس کے لیے کیا استعمال کرتا ہے۔ 1. سیب در بشقاب است. 2. طاووس در باغ است. 3. ساعت روی دیوار است. 4. روزنامه زیر کتاب است.
5. توتی روی درخت است. 6. ذره‌بین روی کتاب است. 7. توپ زیر صندلی است. اس کے بعد آتے ہیں نقطے 11 11ویں نقطے پر. واژه یہ پرسشی یعنی سوالی لفظ کجا. کجا فارسی میں کہتے ہیں کہاں کو، یعنی پوچھنا ہے کہ وہ چیز یا کسی چیز کے بارے میں کہاں ہے، تو ہم کہیں گے کجا اس. لفظ کجا کی خود معنی ہے کہاں، اس کی معنی ہے کجاس یعنی کہاں ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ کتاب کجاس یعنی کتاب کہاں ہے. تو کتاب کہاں پڑا ہوا ہے؟ کیف کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اوپر کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رویے پڑھا تھا. کتاب رویے کیف است. کتاب کجاس. کتاب زیر کیف است. کتاب کیف کے نیچے پڑا ہوا تھا. نیچے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زیر پڑھا تھا. کتاب زیر کیف است. کتاب کجاست. کتاب کہاں ہے؟ کتاب بیگ کے اندر ہے تو کیا کہیں گے؟ کتاب در کیف است. میں کے لیے کیا آتا ہے؟ بیگ میں ہے تو کیا کہیں گے؟ در. کتاب در کیف است. لفظ کجا کی معنی ہے کہاں ہے. اس کے بعد یہ تمرین ہے، اس کی سنتے ہیں اور اس کو دہراتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے ہمیں. جتنا ہو سکے اس تمرین کے ساتھ آپ بھی دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے. چلو دیکھتے ہیں تمرین کو. نکته 11. لطفاً توجه کنید. واژه پرسشی کجا. کتاب کجا است؟ کتاب روی کیف است. کتاب کجا است؟ کتاب زیر کیف است. کتاب کجا است؟ کتاب در کیف است. تمرین. گوش کنید و بخوانید. 1. تلفن کجا است؟ تلفن روی میز است. 2. آیا کتاب زیر میز است؟ نه، کتاب روی میز است. 3. سیب کجا است؟ سیب در بشقاب است. 4. آیا بلبل روی درخت است؟ بله، بلبل روی درخت است. 5. کتاب کجا است؟ کتاب زیر روزنامه است. 10. تمرین. لطفاً بخوانید. بشقاب و لیوان روی میز هستند. آب در لیوان است. غذا در بشقاب است. بشقاب و سبد روی میز هستند. سیب در سبد است. پرتقال در بشقاب است. آن میز است. سطل زیر میز است. زباله در سطل است. تلفن و رایانه روی میز هستند. یہاں میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا چلوں کہ جیسے ہم اردو لفظ اور استعمال کرتے ہیں، اور کی جگہ پر لفظ وا استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ مثال کے طور پہ آخری تیسرے نمبر پہ تمرین میں دیکھیں گے ٹیلیفون و رایانه یعنی ٹیلیفون اور کمپیوٹر روی میز ہستند. ہستند جمع ہے، اس لیے دو سے زیادہ دو ہیں تو دو کے لیے جمع ہی آئے گا. اب اس صفحے پر کامل کنید یہ آپ کی تمرین ہے اور اس کو
پر کرنا ہے زیر در اور رویے کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں ایک دو آپ کے لیے حل کرتا ہوں. پھول در جیب است، تلفن روی میز است، توپ زیر میز است. اور یہ تین آپ دوستان کے لیے آپ اس کو حل کریں. مثال اب دوسری یہ ہے، اس تصویر کو دیکھیں، اس میں بلبل ہے تو وہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے کون سا جملہ استعمال ہوگا، یہ اس طریقے سے بنانا ہے. مثال بلبل کجا است، بلبل روی درخت است. اور اس کے سامنے دوسری میز ہے، میز کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے اور میز کے نیچے کیا ہے، ان کو بیان کریں گے. مثال کے طور پہ کہیں گے کہ بشقاب کجاست، بشقاب روی میز است. اسی طریقے سے باقی تمرین آپ دوستان حل کریں. اور اس کے بعد چلتے ہیں اگلے صفحے پر. نقطے 12 12ویں نقطے پر لطفاً توجہ کنید، یعنی مہربانی کریں توجہ کریں. آموزش فعل، فعل کو سیکھنا ہے. فعل ہے می خورم، اس کا مصدر ہے جس سے یہ بنا ہے خوردن یعنی کھانا. لفظ کھانا میں کہوں گا تو صحیح نہیں ہوگا، تناول کرنا. تناول کرنا یہاں پر خوردن یہ ایسی معنی نہیں کہ کھانے کے، میں تناول کرنے کی معنی میں یعنی کوئی بھی چیز تناول کرنا، آب ہو، غذا ہو، جو بھی چیز ہو اس کو یہ خوردن ہی بولتے ہیں. جیسے ہمارے پاس پینے اور کھانے کے لیے الفاظ جدا ہیں، یہاں بھی ہیں، لیکن خصوصاً تناول جیسے کرتے ہیں کہ بھائی تناول فرمائیں تو اس کو بولتے ہیں خوردن. من می خورم یعنی میں تناول کروں گا، تو می خوری یعنی آپ تناول فرمائیں گے، او می خورد یعنی وہ تناول فرمائے گا، ما می خوریم یعنی ہم کھائیں گے، شما می خورید یعنی آپ کھائیں گے، آنها می خورن یعنی وہ کھائیں گے. خوردن یعنی کھانا، می خورم یعنی میں کھاؤں گا یا میں تناول فرماؤں گا، تو می خوری تو کھائے گا یا تو یا آپ تناول فرمائیں گے، او می خورد یعنی وہ کھائے گا یا وہ تناول فرمائے گا. چلو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے نیچے واضحہ کو حل کرتے ہیں. فعل ہے، آسان ہے، لیکن اس کی گردان یاد کر لیجئے گا. من می خورم، تو می خوری، او می خورد، ما می خوریم، شما می خورید، آنها می خورند. مین چیز یہی ہے، ان کو یاد کیجئے گا اسی طریقے سے. اور خوردن کی معنی ہے کھانا، تناول فرمانا. یہ دو لفظ آپ اس کے ساتھ لکھ دیں اردو میں. لطفاً توجه کنید. آموزش فعل. من میخورم. تو میخوری. او میخورد. ما میخوریم. شما میخورید. آنها میخورند. 1. من سیب میخورم. 2. تو بستنی میخوری. 3. او پرتقال میخورد. 4. ما غذا میخوریم. 5. شما ذرت میخورید. 6. آنها خرما میخورند. بخوانید و گفتگو کنید. آیا تو انار میخوری؟ بله، من انار میخورم. آیا او سیب میخورد؟ نه، او پرتقال میخورد. آیا شما آب میخورید؟ نه، ما پرتقال میخوریم. آیا آنها بستنی میخورند؟ بله، آنها بستنی میخورند. یہاں پر پینے کے لیے لفظ ایک اور بھی ہے، آشامیدن، نوشیدن.
یہ فعل ہیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن بیشتر جو ہے یہاں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ خوردن. کھانے پینے کے لیے، تناول فرمانے کے لیے لفظ خوردن زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس نے ابھی استعمال کیا کہ شما آب میخوری، یعنی خوردن کو پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے چلتے ہیں اگلی تمرین کو سنتے ہیں. 1. من چه میخورم؟ شما آب میخوری. 2. شما چه میخوری؟ من سیب میخورم. 3. او چه میخورد؟ او انار میخورد. 4. ما چه میخوریم؟ شما بستنی میخورید. 5. شما چه میخورید؟ ما ذرت میخوریم. 6. آنها چه میخورند؟ آنها غذا میخورند. جملے سازید یعنی جملے بنائیں. یہ جو تصویر ہے اگلے صفحے پہ، اس میں جملے بنانے میں مثال کے طور پہ او چه میخورد، او ساندویچ یا برگر میخورد. آنها چه میخورند، آنها غذا میخورند. اس طریقے سے باقی جملوں کی تصویر دیکھ کر اس کے مطابق آپ جملہ ضرور بنائیں. 1 2. بخوانید. توتی، عقاب، غاز، طاووس، شمع، ظرف، غنچه، ظرفشویی، حیات، کعبه، طفل، غول، عریان، غروب، عسل، ظالم، عاج، ظهر، نظیف، رکوع، طناب، قوطی، عصا، طلوع، عیسی، طالبی، رو، زیر، در، کجا، میخورم، میخوری، میخورد، میخوریم، میخورید. میخورند. او یک شیرینی و 2 استکان چای میخورد. ما 2 سیب و 4 پرتقال میخوریم. عیسی صبحانه نان و عسل میخورد. آنها در اتاق غذا میخورند و در کلاس درس میخوانند. این رستوران غذا دارد. ما در این رستوران غذا میخوریم. یک میز در اتاق است. سطل زیر میز است و شمع روی میز است. این یک درخت است. زاغ روی درخت است و طاووس زیر درخت است. آیا آنها پرتقال میخورند؟ نه، آنها شیرینی و چای میخورند. آیا فاطمه و علی سیب میخورند؟ بله، آنها سیب میخورند. آیا کتاب استاد روی میز است؟ نه، کتاب استاد در دست او است. زینب کجا است؟ زینب در خانه است. کیف و کتاب زینب کجا است؟ کیف و کتاب او در اتاق است. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس 17واں درس ختم ہوا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.